الف لام را تلك آیات الکتاب وقرآن مبین الی آخر او کما قال۔ سورت کا نام سورت الحجر، 6 اس کے رکوع ہے، 99 اس کی آیات ہیں، 3695 اس کے حروف ہیں، اور 14ویں پارے میں یہ سورت موجود ہے۔ شروع کی ایک آیت 13ویں پارے میں ہے۔ الف لام را معنی اللہ قریب جانتے ہیں، واللہ اعلم بالصواب۔ سورت کا نام الحجر اس وجہ سے ہے کہ حجر ایک مقام ہے جہاں قوم سمود رہتی تھی۔ اس کے متعلق سورت میں انشاءاللہ آگے واقعہ بیان ہوگا۔ تو بہرحال فرمایا تلک آیات الکتاب، یہ کتاب کی آیات، وقرآن مبین، قرآن کریم واضح ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے جو مکمل ہے، بہترین ہے، سمجھ آنے والی ہے، اور لوگوں کے لیے ہدایت ہے، بیماروں کے لیے شفا ہے۔ آگے فرمایا وَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ۔ آج دنیا میں جو لوگ کفر اختیار کیے ہوئے ہیں، غفلت کے پردوں میں پڑے ہوئے ہیں، یا جن کے نزدیک ایمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ایمان کی ان کے نزدیک کوئی قدر، کوئی قیمت نہیں ہے، قیامت کے دن یہ لوگ کہیں گے، بلکہ دنیا میں ہی جب ان کا آخری وقت آئے گا تو یہ کہیں گے لو کانوا مسلمین، کاش کہ ہم مسلمان ہوتے۔ قبر میں جب اسے حساب کتاب ہوگا، من ربکم من دینکم من نبیکم، یہ 3 سوالات ہوں گے، تو جو ایمان کی دولت کی ناقدری کرنے والے ہیں اس دن یہ پھر کہیں گے کاش ہم مسلمان ہوتے۔ جب قبروں سے اٹھائے جائیں گے اس دن پھر انہیں حسرت ہوگی اور یہ کہیں گے کاش ہم مسلمان ہوتے۔ میدان حشر کی جب گرمی ہوگی، 50,000 سال کا دن ہوگا، اس دن ایمان کی ناقدری کرنے والے پھر کہیں گے کاش ہم نے ایمان کی قدر کی ہوتی، مسلمان ہوتے۔ پھر اس کے بعد پل صراط سے گزرنا ہے، اور جب پل صراط سے لوگ گزریں گے تو اس وقت بھی ایمان کی ناقدری کرنے والے کہہ رہے ہوں گے کاش ہم مسلمان ہوتے، ایمان والے ہوتے، ہم نے اپنے ایمان کی حفاظت کی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ میدان پر حساب کتاب شروع ہوگا تو یہاں پر بھی ایمان کی ناقدری والے کہیں گے کاش ہم نے ایمان کی قدر کی ہوتی تو آج ہماری بخشش ہو جاتی۔ پھر کچھ مسلمان اپنی بداعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں ہوں گے تو کافر لوگ انہیں کہیں گے ہم تو بتوں کی پوجا کرتے تھے، اللہ کے غیر کو شریک بناتے تھے، مشرک تھے، کافر تھے، منافق تھے، ہمیں عذاب ہو رہا ہے، آپ کو کیوں ہو رہا ہے؟ مسلمانوں سے کہیں گے تو وہ کلمہ گو لوگ جو
مسلمان تھے یقیناً اپنا عقیدہ اپنا ایمان بچا کر قبر تک پہنچ گئے۔ جو آج صورت ہے معاشرے کی، اس میں ایمان میرے سمجھ میں تو نہیں آتا، شاید کسی کو سمجھ آتا ہو۔ مطلب ایک ہے کہ اعمال نہیں ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، عشر، تلاوت، ذکر اللہ، یہ چیزیں۔ دوسری چیز ہے ایمان۔ تو اس کے متعلق بھی ہمارے معاشرے میں مطلب ہے کہ بہت بے گزرے ہیں لوگ۔ شرکیہ الفاظ کہنا، شرکیہ عقائد رکھنا، پھر درباروں پہ جا کر شرکیہ کام کو سر انجام دینا، یہ بے دلیل ہمارے معاشرے میں کام پائے جاتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ شرک ایسا گناہ ہے کہ اللہ کریم مشرک کو کبھی بھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ جو مشرک ہے مشرک، جو کافر ہے کافر، جو منافق ہے منافق، منافقوں کا علم اللہ کو ہے، مجھے اور آپ کو نہیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو ان تینوں پارٹیوں سے ہٹ کر زندگی گزار رہے ہیں، مطلب ان کے بارے میں واضح نہیں ہے کہ آیا یہ مشرکانہ زندگی گزار رہے ہیں یا ایمان والے۔ جیسے کہ حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے اخیر زمانے میں ایسے لوگ آئیں گے جب شام کریں گے تو شام کو کافر ہو کر سوئیں گے، اور جو لوگ شام کو مسلمان ہو کر سوئیں گے وہ صبح کافر ہو کر اٹھیں گے۔ مطلب ایمان کو اتنا لوگوں نے ہلکا پھلکا لے لیا ہے، جب جس کا دل چاہے اللہ کے بارے میں کفریہ بات کہہ دینا، مشرکانہ بات کہہ دینا، یہ ہمارے معاشرے میں تقریباً عام ہے۔ میں اپنی ذاتی تجربہ مشاہدہ کہہ رہا ہوں، جس کے ساتھ بیٹھو وہ مشرکانہ عقائد، مشرکانہ نظریات، اور اس میں اس کے پاس ایسے ہی دلائل ہیں جیسے مشرکین ہوائی دلائل دیتے تھے، چیک کر لو بے شک۔ اللہ اکبر علمان والحفیظ۔ تو بہرحال جو ایمان بچا کر قبر تک پہنچ گیا، پھر قبر گزر گئی، میدان حشر گزر گیا، صراط گزر گئی، حساب کتاب ہو گیا۔ اب جہنم میں جو مشرک ہوں گے، کافر ہوں گے، منافق ہوں گے، وہ ایسے ایمان والے کو جو ایمان بچا کر پہنچ گیا، ان کو کہیں گے تم تو اللہ کے ماننے والے تھے، تم بھی ہمارے ساتھ عذاب بھگت رہے ہو، یہ کیا فائدہ؟ اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی اور اللہ کریم نبیوں کو، علماء کو، حفاظ کو، صلحاء کو فرمائیں گے جاؤ اپنی من پسند کا شخص جو تمہیں پسند آئے، جس کو تم جانتے ہو، جس نے دنیا میں تمہارے ساتھ کوئی احسان والا معاملہ کیا ہو، اس کی سفارش کرو، اللہ فرمائے گا میں سفارش قبول کروں گا۔ تو جب ان کی سفارشیں ہو رہی ہوں گی اور وہ جہنم سے نکالے جا رہے ہوں گے، اس وقت کافر کہیں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین،
کاش ہم دنیا میں مسلمان ہوتے. یہ اللہ نے ایک منظرنامہ بیان کیا ہے. ربما اب بھی جس کو ہوش نہ آئے اللہ اپنے محبوب سے فرمایا رہے ہیں ذرہم چھوڑ دو، دفع کرو، یأکلوا کھانے دو، پینے دو، ویتمتعوا عیش کرنے دو ان کو، وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ لمبی لمبی امیدیں باندھنے دے ان کو. دیکھو کتنی باتیں کی. ذرہم چھوڑ دو ان کو، جیسے بدماشی کرتے ہیں کرنے دو، زنا کر رہے ہیں، شرابیں پی رہے ہیں، جوئے کھیل رہے ہیں، علماء کے خلاف 10 گز لمبی زبانیں ہیں، بزرگوں کو بھونک رہے ہیں. اللہ فرمائے ذرہم چھوڑ دو، جیسے کرتے ہیں کرنے. یأکلوا جو کھاتے ہیں وہ کھانے دو، وَيَتَمَتَّعُوا اور جتنا عیش کرنا چاہتے ہیں ان کو عیش کرنے دو. وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ جتنی لمبی لمبی امیدیں باندھ رہے ہیں، غفلت کی امیدیں ان کو باندھنے دو. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ان قریب یہ جان لیں گے، بہت جلد یہ جان لیں گے، بہت جلد، دیر نہیں ہوگی. وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ. اللہ فرماتے ہیں ہم نے جس کسی بستی کو بھی ہلاک کیا ہے اس کا وقت متعین لکھا ہوا ہے. ما تسبق من امت اجلها وما یستأخرون. جس کسی جماعت کو بھی اللہ نے ہلاک کیا اس کا ایک وقت مقرر کیا، اس وقت مقرر سے نہ تو پہلے ہلاک کیا نہ اس وقت مقررہ سے کچھ دیر بعد ہلاک کیا. اب اتنی بات ہو گئی، اتنی واضح اور ٹھوس نبی نے اللہ کا یہ کلام سمجھایا. اب کافروں کی بدبختی دیکھیے اور آج کے معاشرے کے لوگوں کی زبان بھی چیک کیجیے کہ یہ کہیں ویسی زبان تو نہیں بول رہے. تو کافروں نے اب یہ تقریر سننے کے بعد، اللہ کا یہ پیغام سننے کے بعد، اللہ کا یہ فرمان سننے کے بعد کہ آپ مرنے کے بعد حسرت کرو گے، تمنا کرو گے، آرزو کرو گے کاش ہم مسلمان ہوتے. پھر بھی نہیں ہوئے تو فرمایا ان کو چھوڑ دو، ان کو کھانے دو، ان کو عیش کرنے دو، ان کو لمبی لمبی امیدیں باندھنے دو اور ہمارے عذاب سے ان کو ڈراؤ. جب نبی نے ان کو ڈرایا تو اب کافروں نے جو بات کی آج کی اور اس زمانے کی باتیں برابر ہیں. اگر برابر ہیں تو یہ خطرے کی گھنٹی ہے. فرمایا وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ. کافروں نے کہا اے وہ شخص جس کا دعویٰ ہے اس پر قرآن نازل ہوتا ہے، بے شک وہ تو پاگل ہے. اب موازن وہ کس کو پاگل کہہ رہے ہیں؟ نبی. اور آج کے زمانے کے لوگ کن کو پاگل کہہ رہے ہیں؟ نائبین نبی. اگر ایک جیسی کیفیت، ایک جیسا رزلٹ ہے تو پھر یہ نام نہادی مسلمانی کام نہیں آنے والی. اور آگے دیکھو انہوں نے کیا کہا لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. اگر آپ سچے ہو تو فرشتے لے آؤ، فرشتوں کا ایک لشکر لے آؤ. خیالات میں
صراحتاً نہ گما پھرا کر ان کا بھی یہی دعویٰ ہے مولانا صاحب اگر آپ کوئی بڑی چیز ہو تو کوئی دکھاؤ نا طاقت اپنی. ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منظرین. اللہ بھی آگے فرما رہے ہیں کہ فرشتوں کی جماعت جب بھی آئی ہے حق کے ساتھ آئی ہے اور جب آئی مہلت نہیں دی. عذاب لے کر جب اللہ کے فرشتے آئے پھر مہلت نہیں دی. جب موت سامنے آئے گی پھر یہ کہیں گے کاش ہم مسلمان ہوتے پھر کچھ نہیں ملے گا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. کیونکہ کافروں کا یہ بھی دعویٰ تھا قرآن مٹ جائے گا یا ایک دو نسلوں کے بعد رد و بدل ہو جائے گا. تو اللہ فرما رہے ہیں بے شک ہم نے قرآن کریم کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. اللہ ہی اس قرآن کی حفاظت کرنے والا ہے. اللہ ہی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرامین کی حفاظت فرمانے والا ہے. اگر ہم نہیں کریں گے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ. ایمان والو اگر تم نے منہ موڑ لیا تم مرتد ہو گئے تم زندیق ہو گئے تم نے دین سے بے رخی کی بدماشی پر اتر آئے. اللہ فرماتے ہیں ان قریب میں ایک اور قوم پیدا کروں گا یحبونہم ویحبونہ. اللہ فرماتے ہیں میں ان سے محبت کروں گا وہ مجھ سے محبت کریں گے. اب اتنے سارے لوگ دنیا میں نافرمانی کر رہے ہیں اللہ کی. اور بغیر جانے حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن لوگ قیامت کے قریب ایسے لوگ ہوں گے عمل تو کریں گے لیکن علم نہیں ہوگا ان کے پاس. تو دیکھ لو علم سے کورے عاری لوگ تکبر سے بھرے ہوئے لوگ ہیں. اگر ان کو کہو دین کی بات سمجھ لو قرآن سن لو قرآن کے معنی مفاہیم سمجھ لو ہمیں پتہ ہے ہم بہت کچھ جانتے جاؤ. اور فرمایا یہ بھی قیامت کی نشانی ہے کہ جاننے والے عمل سے کورے ہوں گے. جاننے والے ہیں اعمال نہیں ہیں. ڈسکو بولے اس کو کہتے ہیں میں اپنی زبان میں ڈسکو بولے. ڈسکو حافظ ڈسکو قاری صاحب داڑھی کٹواتا ہے پورا سال جوا اور زنا کرتا ہے. حدیث کتنے جھیڑا رکھی ہوئے براتری نبھاوڑی ہے اور غاری سے اندر مسئلہ ہے پر ہمارے بات تھی. یہ غازی صاحب کے باپ کا دین نہیں ہے. مولوی صاحب کے ابے کا دین نہیں ہے. یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کے لیے مصلی پہ وہ آئے جو معیار پر پورا اترتا ہو. اگر نہیں اترتا پیچھے جاننے والے صرف لڑائی جھگڑے کے ڈر سے پیچھے کھڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں. ان سے بڑا بدبخت ان سے بڑا بد نصیب ان سے بڑا لعنتی کوئی نہیں. جاننے کے باوجود ان کو پتہ ہے داڑھی کٹواتا ہے ان کو پتہ ہے زنا کرتا ہے ان کو پتہ ہے لواطف کرتا ہے. سارے نمازی جانتے ہیں. ایک نمازی بھی ایسا نہیں کہ نہ جانتا ہو. لیکن وہ بھی ڈسکو کے بچے ہیں یہ بھی ڈسکو کا بچہ ہے. یہ امریکن نسل لگتی ہے مجھے جن کا باپ ہے. پیچھے والے بھی ایسے ہوں گے جب انہوں نے ایسا امام قبول کر لیا ہے تو پھر وہ بھی ایسے ہوں گے بدبخت. اللہ
یہ قیامت کی نشانیاں پوری ہو رہی ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدبخت، نالائق، خائن، چور، ڈاکو قسم کے لوگوں کو اختیارات دیے جائیں گے جو علم کے صحیح مفاہیم کو بیان کرتا ہوگا، قرآن کے صحیح مقصد منہج کو بیان کرتا ہوگا، معاشرہ اس کو ذلیل و رسوا کر دے گا۔ جو ڈسکو قسم کا زانی بدکار ہوگا اس کو محلے پہ کھڑا کر کے اس کے پیچھے تراویح پڑھیں گے۔ تو یہ قیامت کی نشانیاں ہو رہی ہیں پوری، اور باہر آ کے کہتے ہیں ہم موحد ہیں، تم سے بڑا بے غیرت کوئی نہیں ہے، تم کہتے ہو موحد ہے، اور حقارت سے دیکھتے ہیں ان کو جو صحیح دن بھائی جاتا ہے، فخر کرتے ہیں ایسے امام پر جو ان جیسا ہے، جیسے روح ویسے فرشتے۔ مجھے ایک آدمی کہتا ہے حضرت صاحب ہمارا امام ایسا ہے پورا سال نماز نہیں پڑھتا، ایک نماز بھی نہیں پڑھتا، تراویح ہو جاتی ہے؟ میں نے کہا ہو جاتی ہے۔ کہتے کیسے؟ میں نے کہا فاسق فاجر کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، تم پیچھے پورا سال نماز پڑھتے ہو، جب تم نماز نہیں پڑھتے تو تمہیں امام بھی ایسے ملیں گے، جب تم دین پر عمل نہیں کرتے تمہیں امام بھی ایسے ملیں گے، جب تم دین کو گالیاں دیتے ہو، دین والوں کو رسوا کرتے ہو، تو پھر آپ کے ساتھ ماجرا بھی ایسے ہونے والا ہے، پھر محسوس نہ کرو۔ تو بہرحال اللہ کریم نے فرمایا ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ۔ اب تو طالب علم بھی بدماش ہے، اس کو دیکھو، جس یار کے ساتھ گھوم رہا تھا اس کو لے آیا، اپنے باپ کو نہیں لایا۔ عجیب حماقت ہے۔ اور اس دن میں دیکھ کے گیا، وہ 2-4 چکر میری دکان کے سامنے لگے اور ایسے کرتے، میں مصروف تھا، مجھے بندے نے کہا آپ کے شاگرد ایسے گزر رہا ہے، میں نے کہا مجھے پتہ ہے کس کے لیے گزر رہا ہے، ایسے بغیر تو سے کی یاری ہے، یہ کل دین کے محافظ بنیں گے۔ دین کا محافظ وہ بنے گا جو اپنے بزرگوں کا قدردان ہو، اپنے مقصد کو پہچانتا ہو، اپنی منزل کو جانتا ہو، اور اس منزل کی جانب چلنے کے لیے دل و جان سے لوفر زانی بدکاروں گندے کردار کے مالک لوگوں کے ساتھ یاریاں ہیں، اور ان کو سر بنا کر استاد کو آنکھ دکھانے لگے تو پڑھانے کا طریقہ صحیح ہے، تو کیا پڑھنے یہ نوٹس لے گا، بیل لوٹ لو، کامیابی ملے گی، سمجھ سے بیل۔ تو بہرحال فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، البتہ تحقیق پکی بات ہے آپ سے پہلے بھی ہم نے نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جو کوئی بھی رسول آیا اس کی قوم نے اس کے ساتھ مذاق اور استہزاء کیا۔ ہماری سے